وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے مکۃ المکرمہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کی تھی، اور یہ سب اختصار کے ساتھ ہماری نظروں سے گزرا کہ اللہ خالق کائنات نے مکۃ المکرمہ کو پوری دنیا کا ایک مقدس اور برگزیدہ مقام بنایا ہے. بے شمار برکات ہیں جو خالق کائنات نے مکۃ المکرمہ کو عطا فرمائی.
رزق کی بہتات ملی مکۃ المکرمہ کو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب قبلہ موجود ہے تو مکۃ المکرمہ میں، مومنوں کے حج کی تکمیل ہوتی ہے تو مکۃ المکرمہ میں، رکن یمانی موجود ہے تو مکۃ المکرمہ میں، زمزم کا کنواں ہے تو مکۃ المکرمہ میں، 1,00,000 نماز کا اگر ثواب ملتا ہے تو وہ مسجد بھی مکۃ المکرمہ میں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور کیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، یہ دھرتی ہے تو مکۃ المکرمہ۔ واجب الاحترام ساتھیو، امن کا شہر ہے تو مکہ، عبادت کا گڑھ ہے تو مکہ، رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا محور ہے تو مکہ، صفا مروہ جیسے مقدس مقامات ہیں تو مکہ میں۔ ان تمام برکات کے پیچھے آج غور یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی مقام رب چاہتا تو یہ برکتیں کہیں اور بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اس شہر کو یہ تمام برکتیں سعادتیں ملیں، اس کے پیچھے کسی کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے کسی کی قربانیاں ہیں۔ دنیا کے اندر آپ نے کئی بار ایسا دیکھا ہوگا، کوئی انڈسٹری، کوئی فیکٹری، کوئی خاندان، کوئی علاقہ، اس میں آپ کو ترقی نظر آئے گی اور لوگ یہ اظہار کریں گے، اقرار کریں گے، بتائیں گے کہ آج اس جگہ پہ اگر ترقی ہے تو اس کے پیچھے فلاں بندے کی قربانیاں ہیں یا اس کی محنتیں ہیں۔ مکہ کو خالق کائنات نے رحمتوں اور برکتوں کا مرکز اور محور بنایا، اس کے پیچھے بھی ایک خاندان کی قربانیاں ہیں۔ اور یہاں میں ابتدا میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب اور اللہ کے پیارے بندے، ان کی زندگی آپ کو اکثر و بیشتر آزمائشوں میں اور قربانیوں میں نظر آئے گی، عیش و عشرت میں نہیں، تنگی میں، قربانیوں میں، آزمائشوں میں آپ کو گھرے ہوئے ملیں گے، اور پھر انہی آزمائشوں کی کامیابی کی صورت میں، قربانیوں سے کامیابی کی صورت میں اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمر مبارک 86 سال ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی، اس لیے یاد رکھیں اولاد کا نہ ملنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوتی۔ اگر اولاد کسی کے پاس نہیں ہے، کسی بچی کے پاس اولاد نہیں، کسی جوڑے کے پاس اولاد نہیں، کبھی بھی
انہیں کم تر نظروں سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس میں کوئی عمل دخل انسان کا اپنا نہیں ہوتا، یہ فیصلے میرے اللہ کے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم ہے، 86 سال عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں ملی۔ بالوں میں سفیدی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے ابراہیم کی زندگی کے یہاں پر 2 پہلو ہیں، اور میرے لیے آپ کے لیے 2 سبق ہیں کہ اولاد کا نہ ملنا یہ کسی کے کم نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے، اور دوسرا کسی موڑ پہ بھی مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر ہے، بالوں میں سفیدی ہے، بیوی پہ بڑھاپا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنی حیثیت دیکھتے ہیں، اپنی ویلیو دیکھتے ہیں، اور اپنی ویلیو کو دیکھ کے دعا کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ اپنی ویلیو کو دیکھ کے، یعنی کئی بار بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ مانگ لوں، پھر بندہ کہتا نہیں یار میری یہ اوقات کتھے، ایسے ہی آتا ہے سوچ، ذہن میں آتی ہے کہ میری یہ اوقات کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگنی ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا، اس کی ذات کو دیکھنا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم نے یہاں پر اپنے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے تو بیٹا نہ مانگتے، خود بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے سیدنا ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ سبق ہے کہ اللہ سے اولاد مانگیں تو نیک مانگیں، نیک اولاد مانگیں، نیک اولاد کا سوال کریں، صرف اولاد کا نہیں، نیک اولاد کا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے ابراہیم کا سوال آیا، فی الفور رب کا جواب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، میں نے اپنے پیغمبر، اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک حوصلے والے بیٹے کی بشارت دے دی۔ پروردگار عالم کا جواب آ گیا، حوصلے والا بیٹا ابراہیم ہم نے آپ کو دینے کا پروگرام بنا لیا، فیصلہ کر لیا۔ حضرات گرامی 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر جناب ابراہیم کو بیٹا اسماعیل عطا فرماتے۔ اب اگلی بات پہ بھی غور کیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کر دے، دولت عطا کر دے، اولاد والی، انسان کا، مومن کا، بندے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا انداز ہونا چاہیے؟ اور یہ غور کریں، اگر بالفرض اولاد لیٹ ملے، بیٹا لیٹ ملے، اولاد ہو لیٹ ملے، اور مل بھی بیٹے کی صورت میں جائے، تو جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں ہوتی یا لیٹ ہوتی ہے، دیر سے ہوتی ہے، یا بیٹا مل جائے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انداز کیا ہوتا ہے، سوائے ان کے جن پہ میرا اللہ رحم فرمائے۔ حضرات گرامی وگرنہ بیٹا دیتا پروردگار ہے، نوازتا اللہ ہے، عطا خالق کائنات کرتے ہیں، لیکن انسان ناراض اپنے رب کو کر رہا ہوتا ہے، اپنے کرتوت کے ساتھ۔ اولاد مل گئی ہے، لیٹ مل گئی ہے، یہ انسان کیا کرے گا؟ حضرات گرامی موسیقی کا پروگرام بنائے گا، ناچ گانے کا پروگرام بنائے گا، خسرے منگوا لے گا، رب کو ناراض کرے گا۔ سنو اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کی ادا سنیے۔ سب سے پہلے اگر اولاد نہیں ملی تو کسی کو معیوب نظروں سے نہیں دیکھنا،
پھر جب اولاد مانگنی ہے، نیک اولاد مانگنی ہے، پھر جب اولاد مل جائے تو کرنا کیا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ سیدنا ابراہیم سے پوچھئے کیا کہتے ہیں جب بیٹا مل گیا سیدنا اسماعیل کی صورت، فرمانے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء۔ فرماتے ہیں تعریف ہے اس پروردگار عالم کی، حمد ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمایا۔ پھر اسماعیل ہی نہیں، اسماعیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جناب اسحاق بھی عطا فرمائے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس عالم میں اپنے پروردگار عالم کی تعریف کی ہے، اللہ کو راضی کیے، اللہ کی حمد کی ہے۔ میرے لیے اور تیرے لیے درس یہ ہے، سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اپنی رحمت، اپنا انعام فرمائے، پھر شیطان کو نہیں راضی کرنا، رحمان کو راضی کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تسلیم کرنے۔ حضرات گرامی، مکہ کو رحمتیں ملی، مکہ کو نعمتیں ملی، مکہ کو برکتیں ملی، مکہ کو فضیلت ملی۔ مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی بہت تعداد کا نزول فرما دیا۔ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں ایک خاندان کی، اور وہ خاندان سیدنا ابراہیم کا خاندان ہے۔ آج اس خاندان کے ایک فرد کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کی بدولت مالک کائنات نے مکہ المکرمہ کو قربانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس فرد کا نام ہے سیدنا اسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کے متعلق خالق کائنات نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة۔ مالک کائنات فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں، میرے قرآن میں میرے جلیل القدر پیغمبر، عظمت والے پیغمبر، شان والے پیغمبر سیدنا اسماعیل کا تذکرہ کیجئے۔ اے پروردگار عالم، سیدنا اسماعیل میں کون سی خوبیاں میرے پروردگار جو تجھے پسند آئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہو کان صادق الوعد، میرے اسماعیل کے اندر پہلی خوبی یہ تھی کہ جو وعدہ کرتے تھے، سچا وعدہ کرتے تھے، پکا وعدہ کرتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے۔ سیدنا اسماعیل کی دوسری خوبی کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة، میرے اسماعیل علیہ السلام اپنی خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کو نماز کی تلقین کرتے تھے، وزکوٰۃ پاکیزگی کی، زکوٰۃ کی، پاک دامنی کی، عفت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندہ میرا سیدنا اسماعیل۔ حضرات گرامی، دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تجھے کئی خوبیاں سیدنا اسماعیل کی بیان کر دی ہیں۔ اللہ کیوں ذکر کر رہے قرآن میں سیدنا اسماعیل کا؟ اس لیے کہ جناب اسماعیل وعدے کے پکے، وعدہ کیا کیا کرتے تھے؟ پکا وعدہ، زبان کے سچے، زبان کے کھرے، زبان کے پکے، وعدے کے پکے۔ سیدنا اسماعیل پہلی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر نبی اور رسول تو تھے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، یہ انسان اپنی محنت سے نبوت اور رسالت حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی محنت کرنے لگ جائے نبوت اور رسالت ٹارگٹ بنا کر، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ادھر نکلا۔ آپ کے قادیان میں کیا ہوا کہ محنت کر کے انگریز کو راضی کر کے نبی اور رسول بننے کی مرزا قادیانی نے کوشش کی، ذلیل ہو گیا۔ اس لیے یہ منصب عطائی ہوتا ہے، عطائی وہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی کو محنت سے نبوت اور رسالت ملتی نہیں۔ محترم ساتھیوں، پھر سیدنا اسماعیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگلی خوبی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔
یعنی صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنانا یہ بھی ضروری ہے، گھر کے اندر نماز کی تلقین کرنا یہ بھی ضروری ہے، گھر کے اندر عفت اور پاک دامنی کی تلقین کرنا یہ ضروری ہے، بے حیائی سے برائی سے بچنے کی تلقین کرنا اپنے اہل و عیال کو یہ ضروری ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مکہ آج بابرکت ہے، مکہ کے اندر رزق کی فراوانی ہے، مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مکہ کے اندر مالک کائنات کی خوشنودی ہے، یہ برکتیں ان کے پیچھے قربانیاں سیدنا اسماعیل کی، سیدنا اسماعیل کی۔ آئیے پہلی قربانی پہ غور کیجئے۔ سیدنا اسماعیل پیدا ہو گئے اور سیدنا اسماعیل نواسے تھے ایک بادشاہ کے، ایک حاکم وقت کے۔ جب جناب ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں، ایک بادشاہ نے سیدہ سارہ کو برائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت فرمائی، پھر اسی بادشاہ نے اس خاندان کی برکتیں دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ ہبہ کر دی جناب ابراہیم کو۔ اللہ نے ان کے بطن سے سیدنا اسماعیل عطا فرمائے، سیدہ ہاجرہ سے۔ جب پیدا ہو گئے سیدنا اسماعیل تو دونوں بیویاں آپس میں ناچاکی ہونے لگی، حضرت سارہ کی اور حضرت ہاجرہ کی، بیویوں کے درمیان آپس میں نوک جھونک ناچاکی یہ ہونے لگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی یہ سوچا کہ میں ان دونوں کو الگ الگ کر دوں، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو اور دودھ پیتے اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم اس علاقے سے اپنے علاقے سے ہجرت کر جاتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس وقت سیدہ ہاجرہ نے اپنے جسم کے اوپر کمر بند باندھ لیا، ایک کپڑا، تاکہ میں جہاں سے گزروں تو پیچھے سے میرے قدموں کے نشانات مٹتے جائیں، تاکہ سارہ کو پتہ نہ چلے کہ میں کدھر ہوں، پتہ نہ چلے۔ یہاں سے روانگی شروع ہو گئی، سیدنا ابراہیم لے کر چلتے رہے، عراق کراس کیا، فلسطین کراس کیا، حتیٰ کہ چلتے 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 کہاں آ گئے؟ مکہ، جسے کہا جاتا تھا بکہ۔ مکے کا نام پہلے کیا تھا؟ بکہ۔ بکہ کا معنی ہے توڑ دینے والا۔ یہاں کی آب و ہوا، فضا، ماحول ایسا تھا کہ انسان ٹوٹ جاتا تھا۔ جہاں فصل نہیں ہے، جہاں پھل نہیں ہے، جہاں پر اناج نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے تو بندہ ٹوٹے گا ہی، اس لیے اس کا نام تھا بکہ، توڑ دینے والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا گھر تو موجود تھا، وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں، ایک اونچا سا ٹیلا نما ٹیلا ایک موجود تھا، ایک علامت، ایک نشانی تھی، باقاعدہ پوری صورت عمارت کی گھر کی نہیں تھی۔ یہاں پہنچ گئے مکہ میں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے ہیں، ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ دونوں کو چھوڑ کے جناب ابراہیم مکہ المکرمہ میں واپس جانے لگے۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس ہے کیا؟ خوراک کتنی ہے؟ ایک کھجوروں کی تھیلی اور ایک چھوٹا سا مشک جس کے اندر معمولی سا پانی تھا۔ وہ پانی پیتی، دودھ اتراتا تو بیٹے اسماعیل کو دودھ پلا دیتی، تھوڑا سا پانی، ایک تھیلی جس میں چند کھجوریں، اور نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے۔ اسی عالم میں چھوڑ کر سیدنا ابراہیم روانہ ہونے لگے، واپس ہو گئے۔ سیدہ ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اور پہلے بات بھی کوئی نہیں کی، کوئی نہیں بتائی، واپس جا رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے صدا لگائی، یا ابراہیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، پھر بلایا، کوئی جواب نہیں، حتیٰ کہ سیدہ ہاجرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی 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 کافی آگے تک آ گئی۔ مکہ کے جو خارجی
हुदूद थी वहां पर पहुंचाई। सैयदा हाजरा फरमाने लगी है जलीलुल कद्र पैगंबर परवरदिगार के इब्राहीम, हमें ये तो बताओ कि आप हमें यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हो। जनाब इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया, किसके आर्डर पे छोड़ के जा रहे हो। सैयदना इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। हत्ता के आखिरी सवाल सैयदा हाजरा करती हैं, ऐ इब्राहीम इतना तो बता दो, अल्लाहु अमरा कभी हाजा, क्या आप हमें यहाँ पे अल्लाह के आर्डर पर, अल्लाह के हुक्म पर छोड़ के जा रहे हो। सैयदना इब्राहीम फरमाते हैं नाम, हाँ, इशारा किया कि मैं परवरदिगार आलम के आर्डर पर, उनके हुक्म पर आपको छोड़ के जा रहा हूं। सैयदा हाजरा फरमाती हैं रज़ीना बिल्लाह, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के आर्डर पर हमें छोड़ के जा रहे हो तो फिर हम राजी हैं। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये है इदल्ला युज़य्युनल्लाह, ऐ इब्राहीम अगर परवरदिगार आलम के आर्डर पर हमें छोड़ के जा रहे हो, अल्लाह खालिक के कायनात कभी हमें जाया नहीं करेगा। परवरदिगार आलम कभी हमें नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर अल्लाह के आर्डर पर छोड़ के जा रहे हैं आप। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हो गए। सैयदा हाजरा अपने दूध पीते बेटे हजरत इस्माइल के पास आ गई। उधर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का की इन इलाकों से ओझल हो जाते हैं, उस जगह से जहां पर उनका बेटा और बीवी मौजूद हैं, अपने हाथ उठा देते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में और दुआ करते हैं कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात। ऐ इलाहुल आलमीन, मेरे परवरदिगार आलम तेरे आर्डर पर, तेरे हुक्म पर मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे को तेरे घर बैतुल मुहर्रम के पास छोड़ के जा रहा हूं। ऐ खालिक के कायनात, ये एक ऐसा इलाका है जो कि जरखेज नहीं है, एक ऐसा इलाका है जहां पर आबादी नहीं है, एक ऐसा इलाका है जहां पर फसल नहीं है, जहां पर रिस्क नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तेरा जो आर्डर है, तेरे आर्डर पर छोड़ के जा रहा हूं। ऐ इलाहुल आलमीन, मेरी ये दुआ है कि ये नमाज कायम करें। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी बंदगी करें। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करें, तेरी पूजा करें। इस मकसद की खातिर छोड़ के जा रहा हूं मेरे परवरदिगार। ऐ अल्लाह, इनको रिज़्क़ की वुसअतें अता करना है मेरे खालिक के कायनात, लोगों के दिलों को मक्के की तरफ माइल कर देना। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इनको बरकतें अता फरमाना। दुआएं करके चले जाते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इधर क्या हुआ, खजूरों की थैली है सैयदा हाजरा के पास, वो भी खत्म हो गई। पानी चंद कतरात, चंद बूंदें पानी की सैयदा हाजरा के पास, वो भी खत्म हो गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल दूध पीते बच्चे हैं। सैयदना इस्माइल को प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन माँ हाजरा के पास पानी नहीं है। पानी पीती थी, दूध उतरता था, बच्चे को पिलाती थी, लेकिन पानी भी पास नहीं, बच्चे के लिए दूध भी नहीं, पानी भी नहीं, बच्चा भूख से तड़प रहा है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब माँ हाजरा क्या करती हैं, जब देखा मेरा लखते जिगर, मेरा बेटा, मेरा नौनिहाल, मेरा इस्माइल कहीं जान जाने आफरीन के सपुर्द न कर दे, भूख और प्यास की वजह से ये पहाड़ के ऊपर दौड़ के चढ़ जाती हैं, जिस पहाड़ी का नाम है सफा। क्या नाम है? सफा। सफा पे चढ़ गई। शायद कोई बंदा नजर आए, कोई इंसान नजर आए, कोई पीने का सामान नजर आए, कोई खाने की चीज नजर आए, मैं अपने बच्चे के लिए पानी की चंद बूंदें या खाने का कोई इंतजाम कर सकूं। कोई नजर नहीं आया सफा पर। नीचे उतरती है माँ हाजिरा, अपने बेटे को देखती है, जनाब इस्माइल को। सैयदना इस्माइल की कैफियत वही है, होंठ खुश्क हो चुके हैं। जनाब इस्माइल अपनी टांगे चला रहे हैं, जैसे वफात का वक्त करीब होता है। इस अंदाज में अपने बेटे को देखा माँ हाजिरा ने। दूसरी पहाड़ी पे चढ़ गई जिसका नाम है मरवा। शायद इधर से कोई बंदा नजर आ जाए, कोई नजर नहीं आया। मरवा से नीचे उतरती,
بچے کے پاس جاتی، ماں کی ممتا تڑپ جاتی، کہیں میرا بچہ فوت نہ ہو جائے، کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ پھر صفا پہ چڑھ جاتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں کوئی انسان نظر آئے، کوئی نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ 7 بار ماں ہاجرہ صفا پہ جاتی ہیں، مروہ پہ جاتی ہیں، اپنے بچے کو دیکھتی ہیں، کچھ کھانے کو کچھ پینے کو کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اتنے میں کہیں سے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، سیدہ ہاجرہ کو آہٹ کسی کے آنے کی، خود اپنے آپ سے کلام کرنے لگی، ہاجرہ چپ ہو جاؤ، خود رک جاؤ، تھم جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، کہنے لگی اگر تو کوئی انسان ہے تو کلام کر، ہم سے بات چیت کر، کوئی اس مشکل میں ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کرو۔ تو وہ انسان نہیں تھے، آنے والا اللہ کا فرشتہ جبریل امین تھا۔ جبریل فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ پریشان نہ ہو، تیرا یہ بیٹا فوت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی بھی دے گا، نبوت بھی دے گا، یہ تو بیت اللہ کو تعمیر بھی کرے گا۔ اس کے بعد سیدہ ہاجرہ کی جب تڑپ دیکھی، پیاس دیکھی، تو فرشتے نے اپنی ایڑی ماری، اور بعض روایات میں کہ پر مارا، زمین میں پر مارا، وہاں سے پانی نکل آیا۔ جہاں پہاڑی ہے، اونچی جگہ ہے، خشکی ہے، پانی نکل آیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں پانی نکلا، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ ماں ہاجرہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اکٹھی کر کے اس کے ارد گرد منڈیر بنانے لگی کہ کہیں اس پانی کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں سیلاب نہ آ جائے، اور ساتھ ہی اس نکلتے ہوئے پانی کو کہتی ہیں زم زم، رک جا رک جا رک جا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں اگر ماں ہاجرہ اس پانی کے ارد گرد منڈیر نہ بناتی تو پانی رکنے والا نہ ہوتا، دریاؤں کی طرح چلنے والا ہوتا۔ تو وہ پانی کا چشمہ کیا تھا؟ زم زم۔ یہ زم زم جو لے کے آتے ہو، یہ زم زم پتہ ہے کیا معنی اس کا؟ رک جا رک جا۔ یہ ماں ہاجرہ نے لفظ بولے تھے کہ اے پانی رک جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، پانی نکل آیا۔ قبیلہ جرہم، کہیں عرب لوگ تھے یہ، اور سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدہ ہاجرہ یہ عربی نہیں تھے، یہ اجمی تھے، یہ عربی نہیں تھے۔ وہ لوگ عربی تھے جو قافلہ اب آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نسل سے آگے عرب آباد کر دیے، عربی نہیں تھے۔ قبیلہ جرہم کے باشندے سفر پہ آئے، لیکن انہیں علم تھا کہ ادھر پانی تو ہے ہی کوئی نہیں پورے علاقے میں، لیکن جہاں پر زمزم کا کنواں ہے اب اس کے اوپر انہیں دور سے کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ پرندہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ پانی ہوتا ہے، ادھر تو پانی کوئی نہیں ہے، پھر پرندہ کیسے؟ چیک تو کریں۔ چیک کرنے کے لیے آئے، آگے زمزم کا کنواں جاری تھا۔ اجازت مانگی ماں ہاجرہ سے، اگر آپ ہمیں اجازت دو تو ہم بھی ادھر آباد ہو جائیں، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ ادھر کوئی لوگ آ کے آباد ہو جائیں، میری یہ جو کیفیت ہے، جو تنہائی ہے، یہ ختم ہو۔ تو یہ جرہم قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے جو عربی لوگ تھے۔ ادھر سیدنا اسماعیل بھی بالغ ہو گئے۔ جب بالغ ہوئے تو سیدنا اسماعیل کی شادی اسی قبیلے کی عورت سے ہو گئی، جرہم قبیلے کی عورت سے۔ لیکن اس سے پہلے اب آگے کیا قربانی ہے وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک قربانی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ماں ہاجرہ کی پرورش میں ہیں، مکہ میں ہی ہیں، اور 11 سال کی عمر ہوئی ہے، 11 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دورانیے کا تذکرہ کیا 11 سال کی عمر کا، کہ جب 11 سال عمر ہوئی ہے تو سیدنا ابراہیم پھر آئے ہیں مکہ میں، اور کیا کہتے ہیں؟
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ 11 سال عمر سیدنا اسماعیل کی مالک کائنات فرماتی ہے یہ عمر کے تھوڑا بہتا کام کاج کے قابل ہوئے سیدنا اسماعیل، دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے سیدنا اسماعیل، کہیں سے کوئی معمولی چیز لا کے دے دینا، اٹھا کے دے دینا، جب اس قابل ہوئے سیدنا اسماعیل پھر تشریف لاتی ہیں جناب ابراہیم، آ کے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے اسماعیل، ایک وہ وقت تھا جب تو چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا، تجھے اور تیری ماں کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں میں چلا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر پر، حکم پر، آسرے پر، اسی خالق کائنات کا، مالک ارض و سما کا پھر آرڈر آ گیا ہے، رات میں نے خواب دیکھے، اور خواب میں کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تیری گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، اے میرے بیٹے فانظر ماذا تری، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا سوچ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتی ہے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آرڈر دیا ہے آپ پورا کیجئے۔ اے میرے باپ چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا اسماعیل کا کام ہوگا، صبر کرنے والا پائیں گے آپ، صبر کروں گا، جو آپ کو حکم ہوا ہے، جو آپ کو آرڈر ہوا ہے غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا بولا؟ خواب دیکھا ہے۔ سیدنا اسماعیل فرماتے ہیں جو آرڈر ملا ہے کر گزر جیے، کیا مطلب کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی آرڈر ہوتا ہے، وہ بھی وحی ہوتا ہے، اور یہ صرف پیغمبر کا خواب ہوتا ہے، پیغمبر کے علاوہ باقی کسی کا نہیں۔ میرا خواب، آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب بھی وہی سچا وہی ہوتی ہے۔ آپ کیجئے، میں صبر کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر 11 سال کے سیدنا اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے، اور پھر آگے تفصیل ہے جو میں عرض نہیں کر سکتا۔ شیطان آتا ہے، سیدہ ہاجرہ کے پاس بھی آتا ہے، سیدنا ابراہیم کے پاس بھی آتا ہے، جناب اسماعیل کے پاس بھی آتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس آرڈر کو پورا نہ کر سکیں، لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے حاجیوں سے کنکریاں مروا کر دنیا کائنات کو یہ ثابت کر دیا اور بتلا دیا کہ جن کا رب کی ذات پر، رب کے فیصلوں پر ایمان ہوتا ہے، وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آیا کرتے، وہ رحمان کے آرڈر کو پورا کرتی ہیں، چاہے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلانی پڑے، اس قدر وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لے گئے، پہنچ گئے، مینا کا مقام ہے، مینا میں لے گئے سیدنا اسماعیل کو، لٹا لیا، فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ مالک کائنات فرماتے ہیں جب میرے دونوں بندے میرے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا لیا، اور آگے ساری سٹوریاں ہیں،
अब्बा जी मेरी आंखें बांध लेना, मैं आपको नजर ना आऊं, पिशानी के बाल लटा लिया कि चेहरा नजर ना आए, कहीं छुरी ना रोक दो। ये सारी क्या है? स्टोरियां, इनकी कोई हकीकत नहीं। रब कहता है लिटा लिया, ऐसा कोई सीन नहीं था, लिटा लिया, छुरी चलाना शुरू कर दी। जो ही छुरी चलाने लगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आ गया, ऐ मेरे इब्राहिम, मैं तेरे बेटे की जान नहीं लेना चाहता था, मैं तो सिर्फ इम्तिहान लेना चाहता था। और अल्लाह इम्तिहान ही लेता है बंदे का, बंदे का इम्तिहान लेता है मेरा परवरदिगार कि इस बंदे का मेरी जात पर ईमान कितना। इम्तिहान लिया, खालिक कायनात ने इम्तिहान लिया। फरमाया, ऐ मेरे इब्राहिम, कद सद्दक़्त रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। ऐ इब्राहिम, अब सुनिए, क़यामत की दीवारों तक मैं तेरी सुन्नत को जिंदा रखूंगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और उम्मत मुस्लिमा आज भी कुर्बानी वाली सुन्नत को पूरा करके सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करती है। यहाँ अगला इम्तिहान, इसमें भी सुरखरू। अगला इम्तिहान क्या है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब सैयदना इस्माइल की शादी हो जाती है, फिर माँ फौत हो जाती है, काफी अरसे के बाद सैयदना इब्राहिम संभालने के लिए आते हैं, अपने बेटे की खबरगिरी करके आओ। जनाब इब्राहिम दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से जनाब इस्माइल की बीवी तशरीफ लाई है। जनाब इस्माइल घर पे नहीं है। फरमाया, इस्माइल किधर हैं? शिकार करने के लिए गए हैं। सैयदना इब्राहिम पूछते हैं, बताओ तुम्हारा गुजारा किस चीज पर है? कहने लगी, वो शिकार करते हैं, कुछ गोश्त ले आते हैं, गोश्त और पानी पर हमारा गुजारा हो रहा है। सैयदना इब्राहिम पूछते हैं, कैसा गुजारा हो रहा है? फरमाती हैं, बड़ी तंगी के साथ गुजारा हो रहा है, बड़ी तंगी है। जनाब इब्राहिम फरमाते हैं, अच्छा ऐसे करना, जब तुम्हारे शौहर तशरीफ लाए ना, उन्हें कहना कि अपने घर की चौखट को तब्दील कर ले। ये सही बुखारी की हदीस है, सही सनद, मतलब है सनद पे शक की कोई नहीं। अपने घर की चौखट को तब्दील करना। सैयदना इस्माइल आए, फरमाया, इस तरह एक बुजुर्ग आए थे, ये उनकी शक्ल और सूरत थी, मुझसे पूछा कैसा गुजारा हो रहा है? मैंने बताया। वो कहते हैं कि उन्हें सलाम भी कहना और कहना कि घर की चौखट को तब्दील करें। जनाब इस्माइल फरमाते हैं, वो मेरे वालिद साहब थे और वो बता के गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, घर में ना रखूं, क्योंकि नाशुक्री औरत घर में रखने की इजाजत नबी ने दी नहीं है। हाँ जी, चले गए वापस, तलाक हो गई और शादी कर ली। फिर आए काफी अरसे के बाद सैयदना इब्राहिम। अब ये कितनी बार आ रहे हैं? तीसरी बार आ रहे हैं। तीसरी बार आए, सलाम हुआ है, जनाब इस्माइल फिर घर नहीं है, बीवी बाहर आई है, पूछा कैसा गुजारा है? फरमाया, शिकार करने के लिए गए हैं, आप तशरीफ रखें, बैठें, आए, मैं आपकी खिदमत करूं, खाना पानी पेश करूं। फरमाया, नहीं, ये बताओ तुम्हारा गुजारा कैसा हो रहा है? कहने लगी कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरसुकून जिंदगी में हैं, ऐशो इशरत में हैं, आराम से हैं, सुकून में हैं, बड़ी अल्लाह के फजल से फरावानी है। फरमाया, जब इस्माइल आए मेरा सलाम भी कहना और कहना इस चौखट की हिफाजत करना। अब यहाँ पे मैं गुजारिश करूँ, वो ये है कि कई जगहों पर औरतों की आदत है शिकवा करना, हमसाई के साथ, गवांडन के साथ, सहेली के साथ, किसी ऐसे मुकाम पे शिकवा करते रहना जहां आपको फायदा कोई नहीं होता, सिर्फ जुबान का चस्का होता है, फायदा कोई नहीं होता। इसलिए शुक्र करना, ये हमारा दीन हमें तालीम देता है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। मेरे पैगंबर के घर में तो 2-2 महीने आग नहीं जला करती थी, लेकिन पैगंबर की बीवियों ने शिकवा नहीं किया था। मेरे मोहतरम साथियों, चौथी बार आखिरी बार सैयदना इब्राहिम आते हैं, जनाब इस्माइल अपने तीर वगैरह सीधे कर रहे हैं। फरमाया, ए इस्माइल खड़े हो, अल्लाह ने मुझे और तुझे अपना घर बनाने का हुक्म दिया है। फिर बैतुल्लाह की तामीर शुरू हो जाती है। यहाँ से इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात में कि बैतुल्लाह की तामीर करके अल्लाह के ये दोनों पैगंबर रब से मांगते क्या हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह अंबिया की ज़िंदगी को हमें अपने लिए आइडियल और नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।